بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور ایران آمنے سامنے اگلے 72 گھنٹے فیصلہ کن۔ مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ کے خدشات بڑھ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف بین الاقوامی میڈیا رپورٹس اور عسکری بیانات کے بعد یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ آئندہ 72 گھنٹے خطے کی صورتحال کے لیے نہایت اہم ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ امریکہ اور ایران دونوں جانب سے عسکری تیاریوں میں اضافوں کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے بعد فوجی اور نگرانی سے متعلق اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ امریکی حکام کا موقف ہے کہ ان اقدامات کا مقصد خطے میں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ان کے بحری اور میزائل فورسز مکمل الرٹ ہیں اور کسی بھی ممکنہ کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اس دوران امریکی میڈیا میں یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے متعدد فضائی ریفیولنگ طیارے روانہ کیے ہیں، جسے ماہرین ممکنہ فوجی کارروائیوں کی تیاری قرار دے رہے ہیں، تاہم ان رپورٹس کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران کی جانب سے بھی یہ اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اگر اس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا تو خطے میں اہم بحری راستوں اور توانائی کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہیں، جس کے عالمی معیشت اور تیل کی منڈیوں پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ صورتحال نہایت حساس ہے اور کسی بھی غلط اندازے یا بڑے فوجی اقدام سے پورا مشرق وسطیٰ ایک وسیع تر تنازع کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایسے میں سفارتی کوششیں اگرچہ جاری ہیں، لیکن فی الحال کشیدگی میں فوری کمی کے آثار واضح دکھائی نہیں دے رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا خلیجی ممالک کے ساتھ نیا دفاعی اتحاد، حوثیوں کی دھمکی، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ میں نئی جنگ کے خطرات بڑھ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان پاکستان کے ممکنہ دفاعی کردار سے متعلق نئی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر ابتدائی سطح پر بات چیت جاری ہے، جس کا مقصد سیکیورٹی، فوجی تربیت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا بتایا جا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی تک کسی حتمی معاہدے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق کویت، بحرین اور اردن بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ پاکستان خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ تیل، گیس اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھی تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان بیک وقت عرب ممالک اور ایران دونوں کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اس لیے کسی بھی ممکنہ دفاعی معاہدے کا مطلب لازماً کسی جنگ میں شمولیت نہیں ہوگا۔ ادھر یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے بھی سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ حوثی قیادت نے خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کی ناکہ بندی یا فوجی دباؤ میں اضافہ ہوا تو وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھرپور رد عمل دے سکتے ہیں۔ اسی دوران ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ سعودی عرب یمن میں ممکنہ نئی فوجی کارروائیوں پر غور کر رہا ہے، اگرچہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان دوبارہ کھلی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف یمن تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ بحیرہ احمر، باب المندب اور عالمی تیل کی ترسیل بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے، جس سے عالمی معیشت پر بھی دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران جنگ میں نیا موڑ، ایران کے جوابی حملے تیز۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور مختلف رپورٹس کے مطابق جنگ کے 7ویں روز بھی دونوں جانب سے حملوں اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے ایران کے بعض اہم انفراسٹرکچر بندرگاہی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے خلیجی خطے میں موجود امریکی مفادات اور فوجی اڈوں پر حملوں کے دعوے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے چابہار بندرگاہ پر واقع ایک نگرانی کے ٹاور کو تباہ کر دیا، جس کے بارے میں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسے ایرانی بحری نگرانی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ دوسری جانب ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے بعض شہری انفراسٹرکچر، جن میں پل بھی شامل ہیں، کو نشانہ بنایا ہے، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
ایرانی باغدرانی انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں واقع امریکی العدید ایئر بیس سمیت خطے کے مختلف فوجی اہداف پر حملے کیے گئے، جبکہ اردن، کویت اور بحرین میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعوے سامنے آئے ہیں، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسی دوران ایران نے خلیجی خطے کے بعض اہم بندرگاہوں کو ممکنہ اہداف قرار دیا ہے، جس سے عالمی بحری تجارت اور تیل کی ترسیل کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب کویت نے بھی اپنی بعض اہم تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات دی ہیں، جبکہ ایران میں بجلی کے نظام پر دباؤ کے بعد شہریوں سے بجلی کا استعمال کم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اب ہرمز پر کنٹرول کی جنگ شدت اختیار کر گئی، امریکہ کی نئی حکمت عملی، ایران کے جوابی حملے تیز۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ نے اپنی توجہ ایران کی اہم بندرگاہ بندر عباس اور اس سے منسلک فوجی سپلائی نیٹ ورک پر مرکوز کر دی ہے، جبکہ ایران بھی خلیجی خطے میں امریکی مفادات اور فوجی اڈے کو مسلسل نشانہ بنانے کے دعوے کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی حملوں میں بندر عباس کو جانے والے کئی اہم پل، ریلوے لائنوں، مواصلاتی نظام اور بعض تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، جس کا مقصد ایرانی فوج کی رسد اور نقل و حمل کو متاثر کرنا بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انجینئرنگ ٹیموں نے کئی متاثرہ راستے عارضی طور پر بحال کر دی ہیں تاکہ فوجی اور شہری آمد و رفت جاری رہ سکے۔ اسی دوران امریکہ نے چابہار بندرگاہ پر واقع ایک نگرانی کے ٹاور کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیے ہیں، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ اس اقدام سے اس کی دفاعی صلاحیتوں پر کوئی نمایاں اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر کے العدید ایئر بیس، اردن، کویت، بحرین اور عمان میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے، جن میں بعض ریڈار سسٹمز، ایئر ریفیولنگ طیاروں اور دیگر عسکری آلات کو نقصان پہنچا، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادھر یمن میں حوثی حامیوں کے مظاہروں اور سعودی عرب کو دی جانے والی نئی دھمکیوں نے خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر موجودہ کشیدگی برقرار رہتی ہے تو نہ صرف آبِ ہرمز اور باب المندب بلکہ عالمی تیل کی ترسیل، بین الاقوامی تجارت اور عالمی معیشت بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا بڑا جوابی وار، امریکی فائٹر جیٹس کے ہینگرز اور فضائی اڈے نشانہ بنانے کا دعویٰ، خلیجی خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری فوجی کشیدگی میں ایک اور بڑا موڑ سامنے آیا ہے۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مختلف خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں، فضائی تنصیبات اور جنگی طیاروں کے ہینگرز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا، تاہم ان دعووں کی آزاد رائے سے مکمل تصدیق تاحال سامنے نہیں آئی۔ ایرانی فوج کے مطابق آپریشن سکا اور آپریشن نصر کے نئے مراحل کے دوران بحرین کے سخیر ایئر بیس، اردن الزرق ایئر بیس، کویت کے علی السالم ایئر بیس اور قطر میں موجود بعض امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ ان کارروائیوں میں امریکی F-16، F-15 اور F-35 جنگی طیاروں کے ہینگرز، MQ-9 ریپڈ ڈرون، ایئر ریفیولنگ طیاروں، پیٹریاٹ دفاعی نظام اور ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے جنوبی ایران میں امریکی فضائی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے، جہاں مبینہ طور پر پلوں، ریلوے انفراسٹرکچر، مواصلاتی ٹاورز اور دیگر شہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب امریکی سینیٹ کام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے مسلسل 7ویں رات بھی ایران میں فوجی اہداف کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی، جن کا مقصد ساحلی نگرانی، فضائی دفاع، عسکری رسد اور بحری صلاحیتوں کو کمزور کرنا تھا۔ ادھر یمن کے حوثی رہنماؤں نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے تو باب المندب کی آبی گزرگاہ کو بند کرنے سمیت مزید سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جس سے عالمی بحری تجارت اور تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مذاکرات اور جنگ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم، امریکہ نے مزید جارحیت اپنائی تو ہم بھی طبل جنگ بجا دیں گے، ایرانی کمانڈر نے خبردار کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم ہو گئی، اور اگر امریکہ نے مزید 2 سے 3 روز جنگ اپنائی تو ایران بھی طبل جنگ بجا دے گا اور دشمن کی تباہی پر اترائے گا۔
سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ امریکہ نے ایران میں مزید حملے کیے تو جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ جنگ میں دفاع نہیں، جارحانہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ چند روز مزید حملے ہوئے تو مکمل جارحانہ آپریشن شروع ہوگا۔ میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باہمی معاہدے کی مکمل خلاف ورزی کی، جس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ ایران کی مفاہمتی یادداشت تقریباً مردہ ہو چکی ہے۔ محسن رضائی نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کا جنوبی لبنان سے انخلا نہ ہونا، اپنے ہرمز میں قانونی ایرانی راستے کی موجودگی کے باوجود ایک غیر قانونی متبادل راستہ بنانا، ایرانی سرزمین پر حملوں کے ذریعے ایران کی خود مختاری کا احترام نہ کرنا اور ایران کے اثاثے جاری نہ کرنا، یہ سب امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے فریم ورک معاہدے پر دستخط ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے مقصد سے کیے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔